نماز تسبیح بھی جمعہ کے دن حدیث پاک میں یہ نماز تسبیح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس ابن عبد المطلب نبی پاک کے چچا جان ہے، فرمایا اے میرے چچا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، اگر تم وہ کر لو اللہ تمہارے زندگی کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا، اگلے گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ تمہارے معلوم گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ تمہارے غیر معلوم جو تیرے علم میں نہیں وہ بھی معاف کر دے گا، اللہ وہ بھی معاف کر دے گا جو تو نے جان بوجھ کر گناہ کیے، اللہ وہ بھی معاف کر دے جو تم سے خطاً اور سہون ہو گئے، اللہ وہ بھی تیرے گناہ معاف کرے جو چھوٹے ہیں، وہ بھی گناہ معاف کرے جو بڑے ہیں۔ جب یہ فضیلت سنی حضرت عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا جان کا دل باغ باغ ہو گیا، یا رسول اللہ فرمائیے وہ کون سا عمل ہے جو میں کروں اللہ مجھ پر کرم کرے گا اور یہ مہربانی کرے گا؟ فرمایا اے میرے چچا جان نماز تسبیح ہو سکے تو ہر روز پڑھی کرو، اگر ہر روز نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرو، اگر ہر جمعہ میں بھی نہ پڑھ سکو تو ہر ماہ میں ایک مرتبہ پڑھ لو، ہر ماہ میں بھی نہ ہو سکے زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لو۔ گویا سرکار نے نرمی آسانی بھی دے دی، فضیلت بھی بیان فرما دی۔ نماز تسبیح پڑھیں تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہمیں وہ کلمات پڑھنے نصیب ہوں گے جنہیں اللہ بہت پسند فرماتا ہے، اور وہ تسبیح ہے سبحان اللہ، پڑھیے سارے ثواب ملے گا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا جب بندہ مومن یہ کلمات ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس بندے کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے، اور قیامت کے دن جب اور سایہ نہیں ہوگا تو بندے کو جی اس کی تسبیح والا درخت سایہ مہیا کرے گا۔ اب آپ دیکھیں 75 مرتبہ ہم نماز تسبیح کی ایک رکعت میں یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ میں بات یہ کر رہا تھا عام حالات میں ہم لمبی تسبیحات نہیں پڑھتے، رکوع میں 3 پڑھتے ہیں بڑی مشکل سے، جلدی جلدی پڑھتے ہیں، سجدے میں بھی 3 ہی پڑھتے ہیں، لمبی نہیں کرتے، چلو لیکن نماز تسبیح میں ہمیں اللہ کی تسبیح کی ایک موقع مل گیا۔ حدیث پاک ایک اور حدیث پاک سن لیں، انہی کلمات کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا باقیات الصالحات، ایسی نیکیاں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی اور تمہارے لیے باقی رہیں گی، وہ ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ایسی تمہاری نیکی ہے جو ضائع نہیں ہوگی۔ اسی فضیلت کے اندر فرمایا ہو سکے تو ہر جمعہ کو پڑھو، تو علماء کہتے ہیں گویا جمعہ کے خاص اعمال میں اگر ممکن ہو تو نماز تسبیح بھی پڑھی جائے، اور پھر تسبیح نوافل ہے، اجازت ہے اگر کوئی بیمار ہے کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، اگر 4 اکٹھی نہیں پڑھ سکتا 2 پڑھ لے، اور یہ بہت بڑی فضیلت والی یہ نماز ہے، یہ بھی جمعہ کے خاص اعمال میں رکھی گئی ہے کہ اگر اس دن تو جمعہ آلریڈی جیسا کہ میں نے اب کتنی بڑی نیک بختی ہے اگر کوئی آدمی یہی نوافل پڑھ رہا ہو اور وہ مقبول گھڑی آ جائے، جس کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا بندہ مومن اس لمحے جو اللہ سے مانگے وہی قبول ہو جائے۔ اب اس لمحے اگر آپ رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں تو اللہ کتنا راضی ہوگا کہ مقبول گھڑی میں میرا بندہ میری تسبیحیں بیان کر رہا ہے۔